السلام علیکم سلمان بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ سلمان بھائی، میرا مسجد میں دوسری جماعت کے تعلق سے سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے میں ایک شادی میں گیا، وہاں ہم نے شرکت کی، اور جب ہم مسجد میں نماز کے لیے گئے شام کے وقت، عصر کے وقت، تو ہم جب پہنچے تو وہاں جماعت ہو چکی تھی۔ میں تھا، 12-14 لوگ اور تھے ساتھ میں۔ تو میں نے باقی لوگوں سے کہا کہ ایک الگ جماعت ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں، نماز تو ہو چکی ہے۔ تو جو مسجد کے امام تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دوسری جماعت یہاں پر نہیں بنا سکتے۔ آپ کو اگر دوسری جماعت بنانی ہے، یا تو آپ کو مسجد کی چھت پر جانا پڑے گا، یا پھر بازو میں جو مدرسہ ہے وہاں پر آپ جماعت بنائیے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں سعودی عرب رہ کے آیا ہوں، وہاں تو جماعت بن جاتی ہے، ہم اس جگہ پر جماعت بنانے کو نہیں کہنا جہاں پر امام صاحب بیٹھتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہم جماعت بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ان کا مسلک الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے۔ میں نے کہا کیا مسلکی اختلاف کی وجہ سے ایک چیز ایک مسلک میں جائز ہو جاتی ہے اور دوسری میں ناجائز ہو جاتی ہے؟ میں اس پہ آپ کی وضاحت جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت میں ہمیں کیا اس کے بارے میں ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے بھائی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کہیں نماز پڑھنے گئے مسجد کے اندر، تو آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ جماعت ہو چکی تھی، تو آپ کئی سارے لوگ تھے، تو آپ نے چاہا کہ ہم دوسری جماعت بنا لیں، لیکن وہاں کے امام نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر دیا، یعنی جماعت بنانے سے منع کر دیا، اور عذر یہ پیش کرا کہ ہماری مسجد میں دوسری جماعت بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسلک کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہی تو ہمارے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت بہت ہے، یعنی ہر فرقے نے اپنے فرقے کے اندر کچھ چیزیں جائز قرار دی ہیں اور کچھ چیزیں ناجائز قرار دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ اسے صحیح مانتا ہے جو اس نے جائز قرار دی ہیں، اور اسے غلط مانتا ہے جو اس نے ناجائز قرار دی ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے جائز ہونی چاہیے، اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر حرام قرار دی ہیں، یعنی ناجائز قرار دی ہیں، تو وہ سارے مسلمانوں کے لیے ناجائز قرار ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن فرقہ واریت کے اندر آ کر لوگ اپنے اپنے فرقے کی چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ دین میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ مسجد میں دوسری جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو میرے بھائی اس پہ تو بڑی واضح حدیث موجود ہے، یعنی اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ ہے جامعہ ترمذی میں، کہ صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز ختم کر کے ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے، یعنی مسجد کے اندر ہی۔ تو اتنے میں ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے، یعنی جب جماعت ہو گئی تو ایک صحابی لیٹ آئے مسجد کے اندر، تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو وہ کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، اور جو صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے ان میں سے کہا، یعنی ان لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ تجارت کرے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کروں گا اپنے بھائی کے ساتھ تجارت، یا میں کروں گا اس پہ صدقہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی اس کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، اب یہ واضح حدیث میں ہمیں مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیٹ آنے والے کے ساتھ ایک صحابی کو کھڑا کر کے جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جماعت کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ وہ اکیلا نماز پڑھ سکتا تھا وہ صحابی، لیکن اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھ چکے تھے ان میں سے ایک صحابی کو کھڑا کرا اور کہا کہ جاؤ اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نفل ہو جائے گی، اس کی فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں سنن نسائی کے اندر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو شخص جب جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز بہت بہتر ہے اس شخص سے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تین شخص جب جماعت بنا کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز بہتر ہے دو لوگوں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی ترغیب بتا رہے ہیں کہ جماعت میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری حدیثیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جماعت بنانے کی ترغیب دی ہے، فضیلت بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، اور بھی کئی جگہ یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک شخص جماعت سے جب نماز پڑھتا ہے اسے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس کے جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہاں 27 گنا زیادہ ثواب جماعت سے مل رہا ہے اور کہاں سنگل ثواب مل رہا ہے؟ تو حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود اس چیز کی اجازت دی ہے، یعنی خود آپ نے دوسری جماعت بنوائی ہے مسجد کے اندر۔ تو کون ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، میرے مسلک میں یہ چیز نہیں ہے، تو کیا پھر وہ مسلمان رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو واضح حدیث موجود ہے کہ دوسری جماعت مسجد کے اندر بنائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سلمان بھائی، آپ کی باتوں سے یہ معلوم چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں اجازت دی ہے کہ ایک سے زیادہ مسجد کے اندر جماعت ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم یہ سب روایتیں پیش کرتے ہیں اپنے عالموں کے سامنے، ان کے لے جا کے سامنے ہم حدیث کے ریفرنس دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ
اور نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مسجد میں لوگوں کو ایک سے زیادہ جماعت کی اجازت دے دی تو یہ لوگوں کا ایک دستور بن جائے گا اور وہ اس کو مذاق بنا لیں گے. ٹائم پر نماز پڑھنے نہیں آئیں گے اور 4 آدمی آئیں گے الگ سے جماعت بنا لیں گے, 6 آدمی آئیں گے الگ سے جماعت بنا لیں گے. جو نماز کے وقت کی اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی جی دیکھیے میرے بھائی, پہلی چیز تو یہ کہ جو آسانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے اندر دی ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ ہم سے چھین لے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہانہ کر کے کہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ اس چیز کا مس یوز کریں گے, یعنی غلط فائدہ اٹھائیں گے یا اس کی روٹین بنا لیں گے, تو اس ڈر سے ہم انہیں بتائیں نا تو پھر ایسے تو دین کے اندر رد و بدل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کہ جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں جو ہم پہ فرض ہیں اس کے علاوہ جو بہت سے روزے ہیں یعنی جو نفلی روزے ہیں وہ جو نہیں رکھیں گے وہ گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہمیں اس کی اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو روزے رمضان کے علاوہ نہیں رکھیں گے وہ گنہگار ہوں گے؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کے روزے کی ہم سے پوچھ ہونی ہے, اس کے علاوہ اور روزے کی ہم سے پوچھ نہیں ہونی. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دن میں 12 رکعتیں نفلیں پڑھے گا, یعنی جو سنتیں جنہیں ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ظہر سے پہلے کی, فجر سے پہلے کی, مغرب کے بعد کی اور عشاء کے بعد کی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے. اب کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے کہ جو یہ نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جو یہ نہیں پڑھے گا اسے محل نہیں ملے گا اور جو پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ محل بنائے گا. تو اب ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں لوگوں سے کہ اگر تم یہ 12 سنتیں نہیں پڑھو گے تو تم گنہگار ہوگے, جہنم میں جاؤ گے. تو ہرگز ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو دین کے اندر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ ڈیفائن کون کرے گا کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے بعد آ رہے ہیں, یعنی سمجھیے ایک مسجد کے اندر جماعت ہو گئی اور 20-25 لوگ پھر آ کر کھڑے ہو گئے, وہ جماعت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں نماز, تو یہ ڈیفائن کون کرے گا کہ ان میں سے کچھ شخص جو ہیں یعنی کچھ لوگ جو ہے جان بوجھ کر آئے ہیں, یعنی جنہوں نے جان بوجھ کر نماز کا وقت نکالا, جماعت نکالی اور کوئی مجبوری میں آئے, تو کیا ہم یہ کوئی ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ لوگ بعد میں آئے ہیں چاہے وہ کوئی بھی عذر ہو ان کا, ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے لیٹ بھی آ رہا ہے تو نماز کا وقت تو نہیں گیا نا. نماز کا وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہمیں حدیثوں کے اندر بتا دیا. آپ نے اس پر وعید فرمائی جو لیٹ کر کے پڑھتا ہے, یعنی اتنی لیٹ کر کے پڑھتا ہے کہ جب اس نماز کا قضا وقت چالو ہونے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی بیٹھا رہے اور جب دیکھے عصر کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ رہ گئے جب بھاگے نماز پڑھنے کے لیے, اس کے اوپر وعید ہے. یہ تھوڑی کہ اگر 2-3 گھنٹے ہیں نماز کے ٹائم میں اور آپ کہیں کہ نہیں فوراً پڑھو ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. تو نماز کے اندر یعنی نماز کے وقت کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ تو گنہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہی لوگ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجدوں کے اندر 3 جماعت کراتے ہیں, یعنی ایک جماعت 1:15 بجے ہو رہی ہے, پھر 1:45 بجے ہو رہی ہے, پھر 2:30 بجے ہو رہی ہے, اور لوگ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں, بولتے ہیں ہم تو 2:30 والی میں جا کر نماز پڑھیں گے, وہ دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو 1:45 والی میں پڑھیں گے یا فلاں مسجد میں پڑھیں گے, وہاں 3 بجے ہوتا ہے جمعہ. یہ فتویٰ پھر وہاں کیوں نہیں لگتا؟ پھر ان مسجدوں کی توہین کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ان میں دوسری جماعت کیسے الاؤڈ ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو لوگوں نے اپنے حساب سے دین کو بنا رکھا ہے. اسی طریقے سے جو مسجدیں وہاں ہوتی ہیں جہاں لوگ مسافر لوگ ٹھہرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں, تو ایکچوئل جماعت تو وہاں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہاں پیٹرول پمپ ہوتے ہیں یا کچھ دکانیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ تو جماعت وہ کرتے ہیں, لیکن بعد میں جو مسافر آتے ہیں وہ بھی وہاں جماعت کرتے ہیں. تو کیا اس مسجد کی توہین ہو جاتی ہے؟ تو اس مسجد میں کیسے الاؤڈ ہو جاتی ہے دوسری جماعت؟ ٹھیک ہے, تو چاہے کوئی مجبوری میں آئے چاہے کوئی جان بوجھ کا ہے, اگر وہ دوسری جماعت کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو چیز اللہ اس کے رسول نے جائز ٹھہرائی ہے اس پہ لوگ وہ نہیں کر سکتے, رد و بدل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سلمان بھائی, آپ کے اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی الحمدللہ. اب جو ایک اور مسئلہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جب ہم ان سے اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم اس حدیث سے اپنا معاملہ خاص کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت نہیں ہونے چاہیے. وہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آئے, ان کے یہاں پر مہمان ٹھہرے, اور وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جب گھر سے گئے مسجد تو وہاں جماعت ہو چکی تھی مسجد میں. تو آپ نے وہاں پر جماعت بنا کر نماز نہیں پڑھی ان شخص کے ساتھ, بلکہ آپ گھر لوٹ کر آئے اور گھر آ کر انہوں نے جماعت بنا کر نماز پڑھی. تو کہتے ہیں دیکھیں جی اس میں وضاحت دلیل مل رہی ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی, انہوں نے گھر آ کر جو ہے نماز پڑھی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جیسے آپ نے حدیث پیش کری کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھی جماعت سے اور اپنے گھر آ کر جماعت کری, تو کیا اس حدیث کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے, یا مسجد کے اندر نماز اگر میں جماعت سے پڑھتا تو ہوتی نہیں؟ کہیں بھی ایسا اس حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو انسان ہے سفر کے اندر قصر کر سکتا ہے, یعنی اللہ نے آسانی دی ہے. اب کئی صحابہ جو تو قصر کرا کرتے تھے, کئی صحابہ نہیں کرا کرتے تھے. اب یہ تو نہیں کہ جنہوں نے قصر کری وہ دوسرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ تم گنہگار ہو, تم نے قصر نہیں کری, اس کا تو حکم ہے. یا جنہوں نے قصر نہیں کری وہ ان پہ حکم لگا رہے ہیں کہ تم نے قصر کیوں کری, یہ گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو 2 راستے تھے اس کام کو کرنے کے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ملتا ہے, آپ نے خود یہ کام کیا کہ صحابہ کو جماعت سے نماز پڑھوائی, تو کسی صحابے کے اس عمل کے ترک سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز ناجائز ہو گئی؟
ٹھیک ہے. اور جب نبی اور صحابہ کا عمل ٹکراتا ہے، یعنی کوئی صحابی کا عمل نبی سے ٹکرا رہا ہے، تو نبی کی بات کو ترجیح دی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے صحابی تک وہ بات نہ پہنچی یا انہیں غلطی لگ گئی ہو، جیسے بہت سے موقع پہ ہوا ہے، کئی ساری حدیثیں اس پہ گواہ ہیں. جب عمل ہمیں مل رہا ہے کہ آپ نے جماعت کرائی ہے مسجد کے اندر، تو پھر کسی اور عمل کے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے وہاں جا کے نماز پڑھی. اور حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے پڑھی کہ یہاں نماز ہوگی نہیں. کیا مسجد کے اندر دوسری جماعت بنانا حرام ہے؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ان کا اپنا اوپینین تھا. حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، یعنی صحابہ کو پڑھوائی ہے جماعت سے دوسری بار مسجد کے اندر. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور جماعت کے اوپر بہت سارے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جو جماعت سے نماز پڑھے گا اس کے لیے بہتر ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 3 لوگ ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، یعنی کسی بھی جگہ 3 لوگ ہوں، چاہے وہ مسجد میں ہوں، چاہے وہ جنگل میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی میدان میں ہوں، اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں مل رہی ہیں وہ جماعت بنانے کے اوپر مل رہی ہیں. ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اکیلے نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، اکیلے بھی نماز پڑھتا ہے کوئی بعد میں تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ جماعت سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے سلمان بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اس مسئلے میں وضاحت ہو گئی کہ ایک مسجد کے اندر ایک سے زیادہ جماعتیں کی جا سکتی ہیں. یہ مسئلہ جو تھا بہت کنفیوژن میں تھا میرے لیے. الحمدللہ پوری طریقے سے واضح ہو گیا ہے. اب کو اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.